عمران خان نے پہلی دفعہ جب سجدہ کیا تھا، میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کی جو وائف ہیں، زوجہ محترمہ ہیں پیرانی صاحبہ، یہ عمران خان کو مروائیں گی. وہ میرا بیان اب بھی چل رہا ہے. اور رپورٹس یہ ہیں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، شاید اس میں ان کی بیگم کے مشوروں کا بھی دخل ہے، جس کی وجہ سے غلط پالیسیاں ہوئیں اور جس کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھونے پڑ گئے. میری معتدل رائے ہے عمران خان کے بارے میں، وہ اب بھی وہی رائے ہے. بندہ ٹھیک ہے، کام الٹے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے کرتا ہے. تو انہیں الٹے کاموں میں سے ایک کام یہ پھر دوبارہ قبر پہ جا کے سجدہ کر لیا. تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم اپنا امیج بھی خراب کر رہے ہو. توحید اسلام کی تو بیس توحید پر ہے نا، بیس اسلام کی توحید پر ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بیگم کی اتنی باتوں میں آنا کہ وہ جب چاہے جدھر چاہے سجدہ کروا دے، جہاں جا کے سجدہ کر لینا. وہ کسی نے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا، اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے. اکبر الہ آبادی برطانیہ کے سامنے کہہ رہا ہے میں سر اٹھا کے جیا ہوں برٹش فوج کے سامنے، لیکن بیگم کے سامنے میں شہید ہو گیا. تو عمران خان کا بھی کچھ اسی ٹائپ کا حساب چل رہا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ خدا کو حاضر مان کے جو ہے نا، کچھ کتنی بری بات ہے. قبر پہ سجدہ کرنے کو تو کوئی بھی حلال نہیں کہتا، کوئی بھی جائز نہیں کہتا. حدیث میں آتا ہے لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سجدہ کرے. تو اللہ کے نبی اگر اجازت دیتے تو عمران خان کی اہلیہ محترمہ کو حکم دیتے عمران خان کو سجدہ کرو. آپ ان کے کہنے پہ کسی اور کو سجدہ کر رہے ہو، تو بالکل ہی الٹی بات ہو گئی نا. تو یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. عمران خان کو اس سے توبہ کا اعلان کرنا چاہیے، تجدید ایمان بھی کرے احتیاطاً وہ، کیونکہ سجدے کی دو قسمیں، ایک تعظیم کا اور ایک عبادت کا. عبادت والے سجدے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، تعظیم والے سجدے سے کافر نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ بالکل اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ایک سوال جو بالکل کرنٹ ایشو بھی ہے، وہ جناب عمران خان صاحب کی حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری کا ہے، اور مسلسل لوگ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا وہ کیا ہے. جو کچھ بھی ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ بآسانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. جو اس میں قابل اعتراض ہے وہ قبر کو بوسہ دینا ہے، وہ زمین پر ماتھا ٹیکنا ہے، زمین کو چومنا ہے، یا زمین کو نہیں بھی چوما تو ماتھا ٹیکنا ہے. یہ کس کے ہاں جائز ہے؟ سارے مکاتب فکر کے علماء نے اس سے برات کا اظہار کیا. اہل حدیث حضرات کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیوبندی حضرات بھی اور بریلوی حضرات بھی انہوں نے صاف انکار کیا. انہوں نے کہا یہ شریعت نہیں ہے. اولیاء اللہ کی قبر کو تعظیم سے چومنا، اولیاء اللہ کی قبریں جس کمرے میں ہیں اس کی چوکھٹ کو تعظیم سے چومنا، اس کو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا. یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. فتوے کی بات کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام کی قبریں اور کوئی بھی ہو، ان قبروں کی چوکھٹ کو چومنا، ان کمروں کی چوکھٹ کو چومنا یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. کوئی بھی اسے جائز قرار نہیں دیتا. اس لیے جتنے بھی فتوے ہیں ان سب کی انتہا اور اصل حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک بھی بات جا پہنچتی ہے. آپ ساری قبروں کو ان چیز تعظیم کو چھوڑ دیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو لوگ چومتے تھے کہ نہیں چومتے تھے؟ وہاں مسئلہ کیا تھا؟ حدیث میں آیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ غیر معمولی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے بالکل قریب ہو گیا اور چومنے لگا یا چوما اس نے. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ ما کننا نعرف، ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نہیں کرتے تھے. اور انس رضی اللہ عنہ نے اس پہ نکیر فرمائی کہ مت ایسے کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی کی وہاں تک رسائی ہو جائے تو قبر مبارک کو بھی چومے گا یا نہیں. فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے، درست نہیں ہے.
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اس سے. یہ صحابی کا قول ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ کے قول پہ ہمارے یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو چومنے کے بارے میں فقہا منع لکھتے ہیں, اور تو کسی اور کی بات ہے. اولیاء اللہ کی قبروں کو چومنا یا ان کے سامنے جو دہلیز اور چوکھٹ بنی ہوئی ہے اس کو چومنا, یہ گناہ ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے.